مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ۔ سیرت النبی کورس صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہمارا چوتھا دن ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ یہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی ہے۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا اس میں زبردست قسم کا نکھیڑا کیا ہے۔ کیا حق ہے، کمزور بھی ہے تو اللہ نے بلند کیا ہے، کیا باطل ہے، زبردست ذرائع بھی ہیں تو رب العزت نے ان کو گرا دیا ہے۔ یہ پہلی جنگ میں رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، آج اور آج سے قیامت تک جب کبھی بھی تم نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا ہے تو غزوہ بدر یاد کر لینا۔ تعداد میں وہ 313 ہیں، تعداد میں وہ 1000 پہ غالب آ جاتے ہیں۔ ہم ایک بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، صرف ایک چیز میں مسلمان کمزور نہیں تھے کہ تعداد میں تھوڑے ہوں، وہ 2 چیزوں میں کمزور تھے، آلات میں بھی کمزور تھے، حالات میں بھی کمزور تھے۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس جتنی جنگی ذرائع ہیں بالکل کم، اور کفار دونوں طرف سے مضبوط ہیں بظاہر دکھنے میں، تعداد میں بھی اعلیٰ ہیں کہ 1000، اور آلات اور زبردست قسم کے جنگی جو سامان ہے اس سے بھی لیس ہیں، مستقل مکمل زبردست طریقے سے۔ اس میں آج کے اس سبق میں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، نمبر 1 غزوہ بدر تک پہنچنے کی کون سے ذرائع و ترتیب، نمبر 2 خود واقعہ غزوہ بدر، تیسرے نمبر پہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد کون سے نتائج و کون سی ترتیبیں چلتی ہیں۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی مدینہ کی طرف کی تھی، اور کفار کے چند ایک بندے جو مکہ کی طرف گئے تھے، کیا معاملہ چلا تھا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سریہ اور غزوہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور تعریف ہے کہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوں۔ لیکن یہ جو ایک تعریف ہے یہ کسی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ علماء سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو لکھنے والے کتب سیر میں علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک فرق کرنے کے لیے، جس طرح بہت ساری ترتیبیں ہوتی ہیں، جو عزت دار بڑا اور زبردست بزرگ ہوتا ہے ہم ان کو بیٹھنے کے لیے یہ نہیں کہتے اتھاعت بے، ان کو کہتے ہیں حضرت تشریف رکھیے، اور یہی کام ایک عام بندے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے ہم یہ والا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو کیا چیز بطور عزت بطور پروٹوکول ایک لفظ کا ہم نے انتخاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم قوم سے ہٹ کے ان کے نام رکھتے ہیں، جیسے ہم نے یہ دیکھا، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ فرمایا لفظ بطور پروٹوکول ہوتا ہے، بطور عزت ہوتا ہے، ایز کمپیئر ٹو باقیوں سے ہٹ کے۔ اب جس طرح ہمارا آپریشن ہو، جسم پھٹے تو آپریشن نام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک 2 حصوں میں تقسیم کر کے دل مبارک نکالا گیا تھا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، شق چاک پھاڑنے کو کہتے ہیں، صدر سینے کو۔ تو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو ہم نے بطور تفاخر، بطور ایک برکت و پروٹوکول ایک الگ نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس اعتبار سے تقسیم کیا ہے، کیونکہ میں نے اس بات پہ اتنا زور اس وجہ سے دیا ہے، ایک دوست نے کہا کہ یار یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں کون سا ثابت ہے؟ تو یہ رکھنے کی جو وجہ ہے معنی کی، میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے یہ رکھ دیا۔ اب اگر کہیں کو کل کو یہ بیان اپلوڈ ہو، کوئی کمنٹ کر دے، یا اسی طرح کسی ساتھی کے دل میں بات ہے کہ یار سریہ اور اس کو ہم نے کیوں فرق کیا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی حدیث میں آیا ہو یا قرآن پاک کی آیت کوٹ کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ میں نے بتایا کہ سریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا بھی بہت ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ہے، اور ان کی تعداد کتب سیر میں الگ الگ آتی ہے، 38 کی بھی تعداد آتی ہے، 35 کی بھی تعداد آتی ہے، 40 اور 56 کی بھی آتی ہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہیں، غزوات کی بھی علیحدہ علیحدہ ان کی ایک ترتیب ہے، ان کی تعداد بتائی گئی ہے، 19 بھی ہے، 24 بھی ہے، 27 بھی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہاں پہ جو بطور سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہوں یا سرایہ ہوں، ان میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی سفر میں کئی سریے اور کئی غزوات ہوتے تھے، اس وجہ سے کسی نے سفر کی تعداد کو دیکھا تو ایک ہے تو ایک سریہ مان لیا، اور کسی نے اس جنگ کے اندر، اس سفر جنگ کے اندر کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوئیں تو علیحدہ علیحدہ ان کا نام رکھ دیا، تو اس وجہ سے تعداد اوپر نیچے ہو گئی ہے۔ وگرنہ یہ جو معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے واضح ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کل ہجرت پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ بعافیت سہولت عزت کے ساتھ رب تعالیٰ ان کو پہنچا دیتے ہیں،
واضح طور پر عزت کے ساتھ. تو یہ اب سن 2 ہجری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے سال رہے تو ان کو سن 1 ہجری کہتے ہیں, دوسرے سال رہے تو سن 2 ہجری, تیسرے سال رہے تو سن 3 ہجری. اسی طرح اس ترتیب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 2 ہجری ہے. 17 رمضان المبارک ہے, بروز جمعہ ہے, یوم الفرقان اس کو قرآن پاک کی سورۃ الانفال کے تحت کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا دن تھا رب تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے, یعنی حق اور باطل کی وضاحت کا دن. گویا اب اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ کس ترتیب سے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے, کہ تم دیکھ لو گے دنیاوی ذرائع سے بہترین قسم کے مضبوط کوئی اور ہیں اور جیتے کوئی اور ہیں. بظاہر دکھنے والے کمزور جیت گئے, بظاہر دکھنے والے مضبوط ہار گئے. یہ اس وجہ سے اس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر اور ترتیب رکھ دیتا ہوں, جس کی بنیاد پہ غزوہ بدر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں, مکمل مکہ کے ساتھ جنگ ہے, واضح طور پہ اعلان جنگ ہے, تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنگ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے. سارے کے سارے مکہ کے کافر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اور یہاں پہ مدینے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہوں یا مہاجر ہوں, دوست ہی دوست ہیں. تو ایک ترتیب چلتی ہے. ابو سفیان کا ایک لشکر ہے. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے, فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اسلام لے کر آئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی ایسی ہم باتیں پڑھیں گے کہ جو حیران کن ہوں گی. لیکن قرآن پاک حدیث پاک میں بتا دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے کے بعد جو تمہارے پچھلے گناہ تھے رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو جس کی نافرمانی کی گئی تھی وہ معاف کرنے پہ راضی ہے, تو آج ہم کیوں زبان دراز کریں. تو قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جس طرح انبیاء میں درجات ہیں نا, اسی طرح صحابہ میں بھی درجات ہیں. کیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء سے افضل ہیں, تو اسی طرح وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں افضل ہیں. اسی طرح جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان میں وہ افراد جو بیعت رضوان حضرت عثمان غنی کی شہادت کی جو خبر افواہ اڑائی گئی تھی, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1300 صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی. اسے کہتے ہیں بیعت رضوان. یہ 1300 صحابہ 10,000 جو فاتحین مکہ ہیں ان سے افضل ہیں. پھر اس سے بھی اگر ہم کم کریں تو 313, یہ 1300 سے بھی افضل ہیں اصحاب بدر. پھر اگر اس سے بھی کم کریں نا 40 وہ صحابہ جو ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مسلمان ہوتے ہیں, یہ 313 سے بھی افضل ہیں. پھر ان سے ہم کم کریں نا وہ عشرہ مبشرہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے خوشخبری کی تھی, عطا فرمائی تھی, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, طلحہ بن جنہ اور سعید بن جنہ. تو یہ افراد وہ ہیں جو 10 باقیوں سے افضل ہیں. پھر ان 10 کو ہم کم کرتے ہیں خلفائے راشدین, یہ باقیوں سے افضل ہیں. پھر ان کو کم کرتے ہیں حضرات شیخین ابو بکر اور عمر افضل ہیں. پھر ان کو کم کرو نا, ایک ہی شخص دکھتا ہے جسے وفاؤں کا سمندر ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس انداز سے یہ ترتیب ہے. تو اس وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے, جس کا اشارہ قرآن پاک 30 پارہ سورۃ قریش کے اندر بھی فرمایا گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ زبردست قسم کی سامان تجارت کیا کرتے تھے, مکہ سے شام کی طرف بھی جاتے تھے, مکہ سے یمن کی طرف بھی جاتے تھے. ابو سفیان کا ایک لشکر ہے, یہ مکہ والوں سے ان کی عورتوں سے بہترین قسم کے زیورات بھی لیتے ہیں, بہترین قسم کے اونٹ بھی لیتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اب میں شام جاؤں گا براستہ مدینہ, وہاں پہ جا کے میں نے تجارت کرنی ہے, تجارت سے میں نے واپس آ کے کفار مکہ کو فائدہ دینا ہے. یہ ایک لشکر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے ابو سفیان بہت سارا مال لے کر, جن میں اونٹ بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, چند ایک افراد بھی ہیں, لیکن ان میں مال زیادہ افراد کم ہیں. یہ اب مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف اور مدینہ سے ہو کر آگے شام کی طرف تجارت کرنے کو جا رہے ہیں. یہ ابو سفیان مال لے کے کم جا رہے ہیں, اس سے جو خرید و فروخت کریں گے, تجارت کریں گے, اس سے نفع زیادہ حاصل ہوگا. پھر جب یہ آئیں گے ان کا معاملہ اور بھی زیادہ ہو چکا ہوگا. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے جو مکہ سے مدینہ کے راستے سے ہو کر شام جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک صحابہ سے بات کی, کیا خیال ہے کہ ان کے مال کو بھی لیا جائے, ان کو بھی مارا جائے. مکہ کی 13 سالہ مستقل زندگی جو مظلومان مکہ تھے, صحابہ کرام ہیں, کتنے شہید ہو چکے ہیں, جنگ تو جاری ہے لیکن یہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا ہے. اے صحابہ کرام کی جماعت, کیا تمہارا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم. جی ٹھیک ہے, ان کی طرف نکلتے ہیں. مکہ سے وہاں سے ابو سفیان نکلتا ہے, آپ وسلم یہاں سے مدینہ سے نکلتے ہیں. راستے میں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان بچتے بچاتے نکل کے شام چلا گیا.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پیچھے ان کے لشکر اور ان کے مال کو لینے، مسلمانوں کو توانا تندرست مال کے ذریعہ سے کرنے کے لیے جو نکلے تھے ابو سفیان کے لیے، ابو سفیان بچ بچا کر مکہ سے وہ اپنا کامیاب سفر کرتے ہوئے مدینہ سے آگے شام پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 افراد کو لیے ہوئے مہاجرین سے نبی علیہ السلام نے جو بات کی، یہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ہے وہ یہاں سے نکل چکا ہے، تو کامیاب ہو کے نکل چکا، آگے آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، جو ابو سفیان مکہ سے شام میں گیا ہے نا، وہ دوبارہ آئے گا بھی صحیح، اور آئے گا تو دوبارہ اسی راستے سے آئے گا نا۔ کیا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے مال کو لے لیں، ان کے افراد کو جو 13 سالہ مستقل تکلیفوں کے اندر اتارنے والے تھے، ان کو اگر ہم قتل کر لیں تو اس پر کس افراد اور کس صحابہ کرام اس بات پہ راضی ہیں؟ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، بسم اللہ کریے اور ترتیب چلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ایسے گزرتا ہے تو آگے ابو سفیان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ جب میں ابو سفیان واپس آؤں گا، ابھی جا رہا ہوں، مال کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میرے پیچھے ہیں، کیا خیال ہے کہ جب میں شام سے واپس آؤں گا پھر تو تجارت زیادہ ہو چکی ہوگی، پھر تو میرے پاس مال زیادہ ہوگا۔ 1000 اونٹوں کا لشکر ہے، روایات میں آتا ہے، اور 50,000 دینار ہیں۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ 50,000 ان کے پاس دینار ہیں، اور اس کے علاوہ مال اور بھی، سونا اور بھی۔ تو ابو سفیان نے جیسے ہی تجارت کی ہے، یہ واپس آتے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے ابو سفیان نے ایک بندہ ہے ان کا قاصد جس کا نام ہے زمزم، اسے جا کر کہا کہ مکہ پہنچو، مکہ پہنچ کر مکہ کے لوگوں، مکہ کے باسیوں کو بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے میں ہیں، تو فلہذا تمہیں چاہیے کہ سارے کے سارے، کیونکہ میں تمہارے لیے تجارت کروں، میں تمہارا ہی مال کو اپنا رہا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے نکلو اور ہمیں آ کر بچاؤ۔ یہاں سے مکہ جیسے ہی زمزم پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ یہ ترتیب بن چکی ہے، تو فلہذا تمہیں مکہ جانا چاہیے، مکہ سے دوبارہ ابو سفیان کو بچانے کے لیے مدینہ کے راستے سے ہو کر تم نے آگے جانا ہے۔ تو ابو سفیان تم سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کا ایسا لشکر ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، افراد کم ہے، کیونکہ تجارتی قافلہ ہے۔ اور جب ابو جہل نے یہاں پہ آ کے سنا تو ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو جب اکٹھا کیا نا، اب ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، افراد بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ اب جنگی قافلہ بن چکا ہے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بن چکا تھا۔ یہاں پر ابھی زمزم مکہ میں آ کر بات کرتا نہیں ہے کہ عاتقہ بنت عبد المطلب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یہ خواب دیکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شتر مرغ ہے اور باہر سے وہ مکہ آ رہا ہے، سب سے پہلے پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے مکہ والو، تم نے جس جگہ قتل ہونا ہے نا، چل پڑو چل پڑو۔ اور دوسرا، وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر، اپنے وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں عاتقہ، کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا پتھر ہے جبل ابی قیس سے، وہ نیچے کو لڑکاتا ہے، سرکاتا ہے، اور وہ وہاں سے مکہ کی وادی کے اندر بہت بڑا پتھر ہے، جیسے ہی کھلتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، تو پتھر کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا مکہ کے ہر ایک گھر میں گیا تھا اور اس نے اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ ایک خواب دیکھ لیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے بھائی ہیں، ان کو جا کے یہ خواب عرض کی کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس پر اب کیا معاملہ ہے، ضرور مکہ والوں پہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے۔ تو اس پہ حضرت عباس نے کہا کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، سب کو عافیت میں رکھے، تم سے گزارش یہ کہ کسی کو خواب نہ بتانا۔ اور اب حضرت عباس ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، ایک ساتھی کو جا کر بتاتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تاکہ مصیبت کا پتہ چلے، تو اس پہ اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ آگے نہ بتانا۔ تو راز کی شان یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ اپنے پاس رکھے، جب ایک سے دوسرے کے پاس چلا گیا نا تو اب یہ راز نہیں رہا۔ جس طرح آج ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہی اسٹائل ہے، بات بتاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا، یہ بھی دوبارہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے اور ساتھ یہی کہتا ہے لالا کیا کوئی ڈس سے نہیں، اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ایک سے منہ سے نکل چکی ہے نا اب آگے ہی جانا ہے۔ پہلے زمانے میں مطلب یہ تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، مطلب بات راز کی ہے، کسی کو نہ بتانا۔ آج کے زمانے میں یہ مطلب ہے کہ کسی کو نہ بتانے کا مطلب یہ کہ نہیں تو کیا کو نہیں دسا، میں سارا کام آپ ہی کر گیا انسان۔ تو آج کا معاملہ اور ہے، رازداری اس وقت ہوتی ہے، راز کی شان یہی ہے کہ جب تک سینے میں ہے راز ہے، نکل گیا راز نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، اگلا اپنے دوست کو راز کیوں بتاتا ہے؟ کیونکہ اس سے تسلی ہے، اسی طرح اگلے کو بھی کسی سے تسلی ہوتی ہے، یہ اگلے کو جا کے بتاتا ہے، اس لیے راز کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو ہوتے ہوتے پورے مکہ میں خواب پھیل گیا، یہی بات ہوئی جو ڈر تھا۔ تو یہاں پہ ابو جہل حضرت عباس کے پاس آ کر کہنے لگا بطور تانا کہ آج وسلم کی پھوپھی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے، نام عاتقہ ہے،
کہا کہ اے عباس تمہارے گھر میں ایک مرد نبوت کا دعوے دار کم تھا کہ اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ یہ تانا تھا اس بات کی طرف کہ اب ان کو بھی خواب آنے لگے ہیں اور وہ بھی غیبی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایک تمہارے خاندان میں رسول اللہ کم تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس انداز سے انہوں نے بات کی ہے۔ صرف اتنا نہیں، جب ابو جہل نے سارا کا سارا قافلہ تیار کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ابو سفیان کے لشکر کو ہم نے بچانا ہے، تم ہی لوگوں کا مال ہے، تو تم جہاں پہ نکل رہے ہو تو سارے کے سارے اکٹھے ہو اور ہم سب نے جانا ہے۔ تو راستے میں ان کے پاس بھی ایک بندہ تھا، جہیم بن سلط، اس نے بھی خواب دیکھا۔ اس کا خواب بھی الگ ہے۔ اس نے بھی وہی آواز لگائی کہ ایک بندہ ہے آواز لگا رہا ہے، او کفار مکہ تم اپنی اپنی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تم نے مدینے کے اندر آ کے قتل ہونا ہے، اور نام لے کے بتایا گیا، عتبہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، شیبہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، امیہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے افراد ہیں، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان سب نے قتل ہونا ہے۔ تو اس نے بھی خواب بتایا اور خواب کا معاملہ چلایا۔ اب ابو سفیان لشکر لے کر شام سے دوبارہ مکہ با حفاظت پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ابو جہل کو پیغام پہنچایا کہ ابو جہل مکہ سے تم میرے حفاظت کے لیے جو روانہ ہو چکے تھے نا، میں دوبارہ مکہ میں آ چکا ہوں، بعافیت یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ تم بھی بعافیت اپنے لوگوں کو لے کر آ جاؤ، میں مال بچا کر لے کر آیا ہوں، تم افراد بچا کر لے کر آؤ۔ ابو جہل یہاں پہ قوم فرعون بنا ہوا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعون تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی فرعون ہے۔ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے قتل ہوگا، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، جس طرح موسیٰ کی قوم کا ایک دشمن فرعون تھا، اسی طرح میری امت کا بھی ایک فرعون ہے، اور وہ فرعون یہ ابو جہل ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بتایا۔ یہ بار والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے کر آئیں تاکہ میں آپ کی زیارت بھی بآسانی کر سکوں اور آپ مجھے بآسانی سن سکیں۔ جو احباب ہیں اندر تشریف لے کر آئیں گے، اور جو بھی ساتھی باہر آتا رہے تو آپ ان سے اشارے سے یہ بات کرتے رہیں کہ آپ سارے ساتھی اندر آ جائیے۔ یہ ابو سفیان کا میسج ان کے پاس آتا ہے کہ اب اے ابو جہل تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے دوبارہ ابو سفیان کو جا کے میسج دیا کہ دیکھو اب چونکہ ہم جنگ کی نیت سے نکل چکے ہیں، اب ہم نے لڑنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پہ 3 دن رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، عورتوں کو نچائیں گے، نخرے کریں گے، ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے، اور کھاتے پیتے ہوئے اگر نبی علیہ السلام کا لشکر ہمیں ملا، ان کے ساتھ ہم جنگ بھی کریں گے۔ ان میں ایک شخص تھا اخنس بن شریک، یہ وہ شخص ہے کہ ہم نے سفر طائف میں یہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں آنے لگے تھے تو 3 بندوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اپنی امان دو تاکہ میں تمہاری امان سے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص یہی تھا اخنس بن شریک۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں دیتے ہو تو میں تمہاری امان تمہارے نام سے، تمہارے دیے ہوئے امن سے میں تمہارے پاس آتا ہوں مکہ، وگرنہ ایسے آؤں گا تو سارے قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ تو اس نے ابو جہل کو کہا دیکھو اے ابو جہل، ہم تمہارے ساتھ نکلے تو ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے جس کی حفاظت کے لیے تم نکلے تھے نا وہ واپس ہو چکے ہیں، تو مقصد نکلنے کا پورا ہو چکا ہے۔ ابو سفیان کا لشکر اور اس کا مکمل مال بچ چکا ہے، ہمارا نہ تجارتی معاملہ خراب ہوا ہے، اب نہ ہی عسکری معاملہ خراب ہوگا، نہ ہمارے بندے مریں گے، اس لیے ہم بھی عزت سے چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل مکمل اپنے گھمنڈ میں ہے، ابو جہل مکمل اپنے غرور میں ہے۔ کہا میں یہاں پہ لڑنے کے لیے آیا ہوں، اب تم قوم سے ڈرو نہیں، ہم ان کے ساتھ مکمل لڑیں گے، انہوں نے ہمیں ایک آواز دی تو ہم بھی آگے ہوں گے اور مکمل ترتیب چلائیں گے۔ تو ابو جہل نے اخنس کو کہا اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو تم چلے جاؤ۔ تو قبیلہ بنی زہرہ ہے، یہ اخنس بن شریک جو ہے اپنے مکمل قبیلے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ مکہ کا یہ وہ واحد قبیلہ تھا جو غزوہ بدر میں ان کو چوٹ نہیں پہنچی، کیونکہ یہ عزت سے واپس ہو چکا تھا۔ کہا جس مقصد سے آئے تھے ابو سفیان کو بچانے، وہ دوبارہ مکہ بیٹھا ہے، تو مکہ سے یہاں پہ ان کو بچانے کے لیے آئے تھے، تو جو مقصد پورا ہو چکا ہے تو دوبارہ تم بھی واپس آ جاؤ۔ تو ابو جہل یہاں پہ آگے آتا ہے اور ایک خوبصورت جگہ کی تلاش میں آتا ہے کہ ہم یہاں پہ رات رہیں گے، صبح ان کے ساتھ جنگ بھی لڑیں گے۔ بہترین کنواں ہے، اعلیٰ جگہ ہے، اس کو بہترین اپنے لیے وہ منتخب کرتا ہے، قوم کے لیے بھی منتخب کرتا ہے تاکہ یہاں پہ ہم بیٹھیں گے، معاملہ چلائیں گے۔ تو ایک کنویں کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہم جس قبیلے کے پیچھے، ہم جس قوم کے پیچھے، ہم جس لشکر کے پیچھے ابو سفیان کے پیچھے جا رہے تھے وہ تو اب واپس ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ کو ساتھ لگا چکے ہیں، یہ مستقل تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام روحات پہ جا کے معلوم ہوا کہ اب ابو جہل کا قبیلہ آگے آنے لگا ہے، اور وہ مکمل اسلحے سے لیس ہے، تعداد ہزار میں ہے، اور مکمل ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے حملہ کرنا تھا ابو سفیان وہ واپس چلا گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مال والے لشکر ابو سفیان سے لڑتے تو بآسانی ہم مال بھی لے لیتے، افراد کم تھے، مار بھی دیتے۔ اب جو ابو جہل کا مکمل لشکر آ رہا ہے یہ افراد میں بھی زیادہ ہے، یہ بہترین اسلحوں میں بھی زیادہ ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا حکم ہوگا ہم لڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق بھی بہترین قسم کے یہی بات ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہمارے لیے کوئی دن رات کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی جنگ صلح کی بات نہیں ہے، آپ کہیں گے لڑو لڑ پڑیں گے، آپ کہو واپس آ جاؤ تو ہم واپس آ جائیں گے۔ یہاں پہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین خوبصورت انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی تیروں میں سے تیر ہیں، چلا دیجئے، بہا دیجئے، جہاں پہ پہنچانا ہے ہم ویسے کریں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے ہو کے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے ہو کے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں اور بائیں ہو کے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ کہیں صلح تو ہم نے بھی صلح کر دینی ہے، آپ کہیں جنگ تو ہم نے بھی جنگ کر دینی ہے، یا رسول اللہ جو بھی معاملہ ہوگا ہم ویسے کا ویسے کریں گے، اگر آپ اتنے تک کہ آپ کہیں کہ پانی میں بہہ جاؤ ہم غرق ہو جائیں گے، ہم ہٹ جائیں گے، ہم اس پانی میں اتر جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کو نہ نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تو ہوتی ہے، چہرہ انور پہ مسکراہٹ کا معاملہ تو چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھ لو اب کا معاملہ اور ہے، پہلے کا معاملہ اور تھا۔ پہلے کا معاملہ واضح طور پہ دکھ رہا تھا کہ ہم غالب ہوں گے، مال زیادہ تھا لے لیں گے، افراد کم تھا ابو سفیان کا مار لیں گے، لیکن اب کا معاملہ اور ہے، اب ابو جہل ہے ان کے پاس مکمل اسلحہ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تیسری مرتبہ بھی صحابہ سے رائے لی۔ تو یہ جنہوں نے صحابہ نے بولا ہے نا یہ مکہ کے تھے، جنہوں نے بولا یہ مہاجر تھے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے ہیں۔ یہاں پہ اوس کا بڑا حضرت سعد بن معاذ، یہ کون شخصیت ہیں جن کی ایک بات پہ آدھا مدینہ مسلمان ہوا تھا، جن کے بارے میں حضرت اسد بن زرارہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر یہ مسلمان ہو جائے نا مدینے کو مسلمان کر لے گا۔ تو شام تک قوم والوں کو کہا تھا کہ تم میں سے میں اس بندے سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ ان کی قوم کا ایک ایک بندہ ایمان لے کر آیا تھا، ایک اسیرم بچے تھے غزوہ احد کے موقع پہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہماری طرف ہے، مکے والے تو پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے تو ابھی تو ہجرت بھی کی ہے، اگر آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، چونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مدینہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ مال بھی ہے، ان کے پاس افراد بھی ہے، فی الحال کے طور پہ ان کے پاس اختیار بھی ہے، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت مکے میں یہ ہو چکی تھی یا رسول اللہ ہم مدینے میں بیٹھ کر آپ کے دشمن کے خلاف لڑیں گے، لیکن اگر آپ باہر نکلے تو اس کا معاملہ نہیں ہوگا، ایسے نہ ہو کہ ہم باہر جا کے لڑیں، باہر جا کر ہمارے لیے لڑنا مشکل ہے۔ حضرت سعد نے یہاں پہ کہا یا رسول اللہ اگرچہ بیعت تو یہ نہیں ہوئی تھی کہ باہر بھی آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے انصار بیٹھے ہیں یہ بھی ایمان میں ویسے ہی ہیں جتنے کہ مہاجرین صحابہ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے یا رسول اللہ، ہم جنگ بھی کریں، ہمارے شہید بھی ہو جائیں، بعد میں مال غنیمت تقسیم ہو آپ سارے کے سارے مکہ کے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں اور کچھ اپنے پاس رکھیں، ہمیں کچھ نہ دیں، ہم اپنی جانیں بھی کٹوا لیں گے، مال بھی بدلے میں نہ لیں گے، لیکن جو آپ کے پاس مال ہے نا یہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مقابلے میں جو آپ ہمیں دیں گے۔ یا رسول اللہ آگ میں کہیں اتر جائیں گے، یا رسول اللہ حکم کیجئے ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ تمام صحابہ بھی کہتے ہیں جیسے سعد کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ ہماری بھی بات ویسے ہی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگرچہ بیعت یہ نہیں ہوئی تھی لیکن مکمل معاملہ یہی۔ یہاں پہ دو جاسوس تھے، ایک بس اور دوسرے عدی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے بھیجا تھا کہ تم جا کر ان کا پتہ کرو، تو انہوں نے جا کے ہی بتایا تھا کہ یا رسول اللہ اب یہ جو ہے بچ بچا کے پہلے مکہ سے شام بھی گیا تھا، ہجرت بھی اتنی تجارت بھی کی ہے، مال بھی لیا ہے، اب یہ دوبارہ واپس بھی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ غزوہ بدر کا معاملہ مکمل گرم ہونے کو ہے، ابو جہل بھی آ چکا ہے، لشکر بھی بن چکا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام چاہے وہ مکہ کے مہاجر ہوں چاہے وہ مدینہ کے انصار ہوں تمام کو اکٹھا بھی کیا ہے، ان کو زبردست قسم کی ترغیب بھی دی ہے اور ان سے بدلہ بھی لیا ہے کہ تم بدلے میں کیا کہتے ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ کی صلح ہماری صلح ہے، آپ کی جنگ ہماری جنگ ہے، تو ہم لڑیں گے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک صحابہ جن میں علی المرتضیٰ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا، جا کر دیکھ کر آؤ کہ ابو جہل کا معاملہ کیا ہے، یہ کیا ترتیب چلا رہا ہے، تو اور افراد کتنے ہیں، ان کے پاس اسلحہ کتنے ہیں، ساری کی ساری بات کی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ جاتے ہیں، یہ دو افراد کو دیکھتے ہیں کنویں کے قریب ہیں، ان کو مارتے مارتے یہ اپنے پاس لے کر آئے اور مار کے ان کو کہا کہ سچ سچ بتانا
ابو جہل کے لشکر میں کتنے بندے ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، کتنا ان کا اسلحہ ہے، تمام تر یہ باتیں جب انہوں نے کی تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہم تو صرف ان کو پانی پلانے والے ہیں، باقی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا جنگ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کا نام مانو، ہمیں چھوڑ دو۔ علی المرتضیٰ اور ان کے صحابہ دوبارہ ان کو مارنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جیسے تم کہہ رہے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ ہی ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام ساتھ نماز پڑھے تھے، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، مسکرائے کہ اے علی جب تک وہ سچ بول رہا تھا تو تم بھی مار رہے تھے، جب اس نے آخر میں جھوٹ بولا تو تم نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ بیچارے سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف ان کا معاملہ ایک مزدوری کا ہے کہ یہ ان کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ سمجھداری دیکھیے، تو صحابہ نے جہاں پہ مار کے بھی اس مسئلے کے حل پہ نہیں پہنچ سکے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب کیا، ادھر ہو، تم ان کو پانی پلانے والے ہو، جی ہاں، تم تعداد بتا سکتے ہو کتنی ہے؟ یا اصلا ہمیں کیا پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہم نے گنا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ان کے کھانے میں روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ یا اصلا ایک دن 9 ہوتے ہیں، ایک دن 10 ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 900 کے 1000 کے درمیان میں لشکر ہے، اور بعد میں واضح طور پہ پتہ ہی چلا کہ 1000 کیا سمجھداری کہ جب ایک دن 9 ہے ایک دن 10 ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا معاملہ اسی انداز سے ہے۔ تو اب جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے علیحدہ اور تھوڑا پہاڑی کے اوپر اگر ہم بہترین قسم کا چھپر بنا لیں تاکہ اگر ہم کل کو مر بھی جائیں نا تو مدینے میں کچھ صحابہ ابھی بھی باقی ہیں تو آپ ان کے پاس جائیے گا، کیونکہ آپ کا ہم میں حفاظت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز قبول بھی فرمائی اور اچھی بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ بھی کر سکیں، اوپر سے دیکھ سکیں کہ ساری کی ساری معاملات کیا ہیں، تاکہ زوم کر کے دیکھ سکیں کہ ان کے لشکر میں افراد کتنے ہیں اور یہ والی ساری ترتیب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی، دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کے فتح ہونے کی قرآن پاک سورۃ الانفال میں واضح طور پہ بشارت دے دی ہے، یا تو تم ابو سفیان کے لشکر کو پالو گے یا تو تم ابو جہل کے لشکر کو پالو گے۔ ابو سفیان کے لشکر کو پانے کا مطلب ہے کہ ان کا مال لے لو گے، ابو جہل کے لشکر کو پانے کا مطلب ہے کہ ان کو تم نے بہترین قسم کا عبرتناک شکست دینی ہے، ہر ایک کو تم نے مارنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا۔ صحابہ بعد میں کہتے ہیں اللہ کی قسم جس انداز سے جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا نا، اسی طریقے سے ابو جہل وہیں پہ گرا ہوا تھا، اسی طریقے سے وہاں پہ عتبہ اور شیبہ گرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا مکمل معجزے کے طور پہ وہ واضح ہو گیا۔ تو ابھی وہ مرے نہیں ہیں، ابھی گرے نہیں ہیں، ابھی تلواریں نہیں ٹکری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی واضح طور پہ ویسا ہی ہوا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں غزوہ بدر کی رات تھی نا، تو اس میں سارے صحابہ آسانی بعد میں عبادت کر کے سو گئے تھے، ایک شخص تھا جو پوری رات جاگتا رہا، جسے میرے اور آپ کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، روتے رہے کہتے رہے یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج تو نے ان کو غالب نہ کیا نا قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بت پڑے رہیں گے، اسی طرح ہر ایک بتوں سے ہی اپنی لجاجت رکھے گا، اپنے حاجات کو پورا کرائے گا۔ اے اللہ اس مٹھی بھر کی جماعت کو بہترین قسم کی فتح عطا کرنا تاکہ یہ جا کے آگے قوم میں سبق سکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آگے چلائے۔ تو صبح ہوتی ہے، جنگ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صفوں میں ترتیب دینے لگے، کیونکہ آج کی جنگ اور ہے، امریکہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ایک اینٹر سے ڈرون بھیج دیتا ہے، لیکن کل کی جنگ ایسے نہیں تھی، مقابلہ ہوتا تھا، جسم اکٹھے ہوتے تھے، ایک میدان میں آتے تھے۔ یہاں سے ابو جہل بھی ہے، اپنے مکمل افراد کو اکٹھا کر رہا ہے، اس کو ابھار رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکمل ان کی بھی صفیں بن رہی ہیں، اور ایک تیسری صف بھی بن رہی ہے اوپر فرشتوں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے اور مکمل زبردست طریقے کے فرشتوں کے ذریعے سے کرنی ہے۔ پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 کا لشکر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل خوشخبری سنائی۔ یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوں کو ترتیب دینے لگے تھے نا، تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہ سب سے تھوڑے آگے نکلے ہوئے تھے، یہ آگے نکلے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ محبت تھوڑا سا جو نبی علیہ السلام نے تیر لیا ہوا تھا ان کو پیٹ میں چبایا اور کہا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ نا، صف دیکھو مکمل کرو۔ ان کو تھوڑا سا لگا، لیکن ازراہ محبت تو حضرت سواد بن غزیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچائی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے بھی آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر ان کو دیا، اپنے جسم مبارک سے یہ کپڑا ہٹا لیا۔ حضرت غزیہ آگے ہوتے ہیں، حضرت سواد بن غزیہ آگے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جاتے ہیں، پیٹ کو چوم کے آپ وسلم کو گلے سے لگاتے ہیں، یا اصلا یہ آخری موقع ہے، کیا پتہ گھنٹے بعد آخر میں ملاقات ہو یا نہ ہو، میں زندگی کی اپنی آخری ملاقات کو بھی خوبصورت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو صف میں کر دیتے ہیں، یہ بھی صف میں ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس غزوہ بدر میں یہ 3 جھنڈے تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کے پاس،
ایک حضرت مصعب بن عمیر کے پاس اور ایک انصاری کے پاس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو مہاجرین ہیں ان کی قربانیاں پھر بھی انصار سے زیادہ ہیں، یہ معاملہ الگ ہے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات کے قدم ایک طرف چلیں، انصار کا قدم ایک طرف چلے، محمد رسول اللہ کا قدم انصار کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی معاملہ چلایا۔ تو حضرت مصعب یہ کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت سے پہلے مبلغ بن کے مدینے میں گئے تھے، جنہوں نے زبردست قسم کی دعوت چلائی تھی۔ ان ہی کی دعوت پہ تو حضرت اسید بن حضیر مسلمان ہوئے تھے، ان ہی کی دعوت پہ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے قبیلہ اوس میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ آپ حکم کیجیے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہو کے لڑنا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے۔ اب یہ مکمل آپس میں ٹکرنے لگے۔ پہلے جنگ کا انداز یہ ہوتا تھا مکمل یہاں پہ بھی بہت سارے افراد ہیں، وہاں پہ بھی بہت سارے افراد ہیں، ان میں سے بھی 3 نکلے، ان میں سے بھی 3 نکلے، یہ 3 آپس میں مقابلہ کیا۔ کفار میں سے 3 عتبہ، شیبہ اور تیسرا ولید، اور یہاں سے انصار میں سے 3 نکلے۔ انصار سے 3 نکلے، ان تینوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ من انتم؟ تو کہا کہ ہم لوگ تو انصار میں سے ہیں، مدینہ میں سے ہیں، مدینہ والوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، تم جن کے ساتھ ہو نا ہم ان ساتھ والوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ تو فلہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے قریشی، ہمارے ساتھ ہمارے مکیوں کو بھیجو، مکہ والوں کو بھیجو، ہم نے ان کے ساتھ ہو کے لڑنا ہے۔ تو بدلے میں ان کے پاس جو مکہ والوں کے پاس مکہ کے بندے آئے وہ تعداد میں 3 آئے۔ نمبر 1 عبیدہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حمزہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ۔ اب ان 3 کا آپس میں 3 سے مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت عبیدہ کا عتبہ کے ساتھ ہوتا ہے، حمزہ کا شیبہ کے ساتھ، علی کا ولید کے ساتھ۔ حضرت حمزہ اور علی تو شیبہ اور ولید کو قتل کر دیتے ہیں، ایک ہی وار میں گرا دیتے ہیں، لیکن جو عبیدہ ہیں انہوں نے ایک وار لگایا، بدلے میں ایک وار کھایا بھی صحیح، زخمیوں کے پیچھے ہوئے، دوبارہ حمزہ اور علی المرتضیٰ نے ان کو اپنے سے دشمن سے فارغ ہو کے ان کو نپٹا دیا تھا۔ تو یہاں پہ جب یہ عبیدہ پیچھے زخمی ہو کے گئے نا، یا اصلہ یہ پاؤں بھی کٹ چکا ہے، خون کی فواریں بھی ہیں، تکلیف کا سامنا بھی ہے، کیا میں شہید ہوں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا درجہ ہے، اور مکمل جوش میں آگے انہوں نے دوبارہ ترتیب چلائی۔ حضرت عبیدہ بن سعید بن عاص مکمل اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے تھا، اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں تھا کہ جو واضح طور پہ دکھ سکے۔ یہاں پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قسم کا نشانہ لگایا اور آنکھ میں جا کے ان کو نیزہ مارا، اور آج وسلم نے اس کو سراہا بھی صحیح اور نیزہ بطور تشکر مانگا بھی صحیح، اور آج وسلم نے نیزے کی بھی، زبیر کی بھی تعریف فرمائی۔ پھر بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور میں ان کے پاس رہا، عمر فاروق کے دور میں ان کے پاس رہا، یہی نیزہ عثمان غنی کے دور میں ان کے پاس رہا، اور یہی نیزہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں ان کے پاس رہا، اور پھر آگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کے نواسہ ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، ان کے پاس بھی رہا تھا، جو مکہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، یزید کے ساتھ انہوں نے ایک ہاتھ بھی کیا تھا، یہ وہ شخص۔ آگے حضرت عکاشہ بن محسن ہے، یہ بھی جب تلوار جنگ لڑنے لگے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چھڑی عطا کی، وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آ کے بہترین قسم کی تلوار بن گئی تھی، یہ بھی ایک معجزے کے طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری ہو کہ پہلے 1000 فرشتہ، پھر 3000 اور اب 5000 اللہ کے فضل سے فرشتہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آ کے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اور صحابہ اس بات کا عملی طور پہ مشاہدہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کافر کو مارنے لگا تھا کہ ایک بہترین قسم کی روحانی آواز آتی ہے، اور ہیزوم اس فرشتہ اور اپنے اس کے پاس جانور ہے لیے ہوئے ہیں، ابھی میں نے صحیح طریقے سے مارا نہیں ہے کہ اس کا ناک بھی علیحدہ ہو گیا اور وہ گر کے مر بھی گیا۔ میں حیران، ایسا معاملہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے اس معاملے کی خبر دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واضح طور پہ فرشتہ تھا، اور یہ 3 نمبر کے آسمان کا فرشتہ تھا جو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے اسے اتارا تھا۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ایک خاک مٹی لیتے ہیں اور کفار کی آنکھوں میں پھینکتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الانفال میں بھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی طرف اس بات کی اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مٹھی تھوڑی سی آپ نے بھر کے کفار کی طرف دے کر ماری تھی نا، آپ نے تو ایسے ہی اڑا دی تھی، اس کو ہم ہی نے تو ہر ایک کی آنکھ میں گھسایا تھا۔ اب یہ مکمل ان کی کفار کے جمگٹے میں ایک اودھم پھیل جاتی ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر ایک کو جا کے قتل کرو۔ یہاں پہ جنگ کا معاملہ مکمل ہوتا ہے تو اس جنگ کے معاملے میں 70 افراد ہیں جو مارے جاتے ہیں، 70 افراد ہیں جو پکڑے جاتے ہیں۔ 70 افراد میں سے 24 کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں جو بدر کا کنواں تھا اسے ہی کے اندر پھینکوا دیا،
اور جو باقی افراد تھے ان کو باقیوں میں پھینکوا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو 70 جو قیدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے بعد بہترین قسم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب بھی کہیں پہ فتح فرماتے تھے تو 3 دن اللہ رب العزت کے اظہار تشکر اور فتح کی علامت کے لیے وہیں پہ قیام فرماتے تھے۔ تو 3 دن یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پہ آنے لگے تھے نا، جس بدر کے کنویں میں کفار کو پھینکوایا گیا تھا اس ہی کے قریب ہوئے، اور جا کے کہا ابو جہل کو بھی ادھر ہی پھینکوایا، عتبہ اور شیبہ کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے کنویں والو، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، کیا تم نے وہ جو اللہ کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا پا لیا ہے؟ اسی طرح ہم نے بھی جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پا لیا ہے۔ صحیح معنوں میں صحیح رہتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ساتھ حضرت عمر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ بھی سن پا رہے ہیں؟ اے عمر تم تو کم سنتے ہو جتنا یہ سن پا رہے ہیں۔ پوری بات ان تک میری پہنچ رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ عالم تبدیل ہو چکا ہے، اب اس عالم میں ان کو مارے بھی لگ رہی ہیں، ٹھکائی بھی ہو رہی ہے، جہنم جیسا عذاب بھی پہنچ رہا ہے، اور معاملہ بھی پورا کا پورا ترتیب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فتح ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صحابہ کو مدینے میں بھیجا کہ مدینے کے افراد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور اسی طرح چند ایک، تو وہ پریشان ہوں گے، ہماری فکر میں ہوں گے، جاؤ اور ان کو جا کے خوشخبری سناؤ، خوشخبری میں ہماری بات چلانا کہ کس طریقے سے معاملہ چلا۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ یہ بیمار تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان تم ان کے پاس رک جاؤ، ان کی خدمت کے لیے رک جاؤ۔ تو یہاں پہ جیسے ہی یہ 2 افراد قریب ہوتے ہیں تو ہر ایک ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہو کر پوچھنے لگتا ہے، عبداللہ بن رواحہ بتاؤ کیا معاملہ بنا، کیا ترتیب ہوئی، کیا اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی؟ کہا جو کفار مکہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں سارے کے سارے مار دیے گئے ہیں۔ سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے، کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ کو جان دے چکی تھی۔ اور جو مال غنیمت کفار سے ملا تھا وہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے سپرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے چلے، تو جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چند ایک افراد ایسے بھی تھے جو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ان کو بھی غزوہ بدر میں شریک کیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا باقی صحابہ میں تقسیم فرمایا ہے، تو ان میں جو چند ایک 8 افراد تھے ان میں بھی جا کے تقسیم فرمایا ہے، کیونکہ وہ امیر کی تشکیل پہ تھے۔ جو امیر کی تشکیل پہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی حکم میں تبلیغ ہی کے اندر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی حکماً اس معاملے کے اندر ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک افراد تھے جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید تھے، ابو سفیان کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، تو چند ایک افراد نہیں بھی۔ تو یہ چند ایک افراد ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام میں بھی تھے، ان کو خبر بھی پہنچی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ انہوں نے نہیں جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ رک گئے تھے۔ تو اسی طرح اب 70 جو قیدی بچ چکے تھے، 70 میں ایک نظر اور ایک عقبہ، یہ وہ 2 افراد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تو قتل کرو۔ یہ وہ بد زبان تھے، یہ وہ غصاق رسول تھے جو ہر موقع پر ہاتھ سے بھی تکلیف دینا جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرثیے بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف دینے کے اوپر مکمل انتہا کر لیتے تھے۔ وہ میں نے ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگے تھے، ایک جانور کو اوجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں رکھ دیا گیا تھا، ان نظر اور عقبہ میں سے اسی عقبہ نے تو رکھا تھا، اس ہی نے تو، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں سے ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ انتہا کی تھی۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اے صحابہ کرام کی جماعت ذرا تم مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کیا جائے، یا اصلا کیسے کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو 70 قیدی ہیں نا ان کے بارے میں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر ہیں اور سعد بن معاذ، یہ اوس کا جو بڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے بدماشی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نکلے ہیں، علی کے رشتہ دار علی کو دیجئے، عمر کے رشتہ دار عمر کو دیجئے، ابو بکر صدیق کے ابو بکر صدیق کو دیجئے، ہر ایک صحابہ کرام، ہر ایک کافر اپنے رشتہ دار کو قریب کر کے قتل کرے، اور آج یہ اپنی طرف سے میسج دے دے کہ آئندہ کے بعد عالم اسلام کا عالم کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پہ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مشورہ ہٹ کے ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر زیادہ بہتر اور مناسب یہ لگے گا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیجئے۔ فدیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی مالی معاونت بھی ہو جائے گی،
اور فدیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کفار ہم ان سے فدیہ لے کر چھڑا دیں گے، ممکن ہے یہ آئندہ کے زمانے میں مسلمان ہو جائے، اسلام سے متاثر ہو جائے، تو یہ دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو ترتیب چلتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی رائے کو لیتے ہیں اور رائے کو لے کر کہتے ہیں کہ چلو ہم نے ان سے فدیہ لینا ہے۔ اب فدیہ میں اللہ حسب الحیثیت، جو غریب ہے تو 1000 درہم بھی، اور جو اس سے زیادہ کچھ مال والا ہے تو 2000، اس سے زیادہ تو 4000 درہم تک بھی رکھے گئے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی کفار کے ساتھ ہو کر انہوں نے لڑا تھا۔ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد تھے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر ایک قیدی آئے گا، فدیہ دے گا، پھر واپسی ہوگی، تو مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہی کی بیوی بن کے بیٹھی ہیں، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے چچا زاد بھائی ہیں یہی ابو العاص، اگر آپ ہماری بچی زینب کا انہی کے ساتھ نکاح فرما لیں تو یہ بہتر رہے گا۔ تو ان کے ساتھ نکاح کیا گیا تھا، اور نبوت کے اعلان سے پہلے کیا گیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو جس طرح ابو لہب کی بیٹوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بچیوں کو طلاق دے دی۔ ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تم بھی طلاق دے دو، کہا نہیں میں اس زینب بچی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ حضرت وجہ اس سے بہتر بھی تمہیں ہم دے سکتے ہیں، کہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہمیں مل بھی نہیں سکتی جو زینب اخلاق والی ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ نکاح کے اندر ہی رہنا ہے، میں نے ان کو طلاق نہیں دینی۔ تو یہ ابو العاص آتے ہیں۔ اور جب زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہونے لگی تھی نا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک ہار دیا تھا، وہ ہار اس شادی کے موقع پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بچی زینب کو دیا تھا۔ اب یہ جو ان کا فدیہ کا معاملہ بنا، حضرت زینب نے مکہ کے جو لوگ جانے لگے تھے، ہر ایک اپنا قیدی چھڑوانے کے لیے فدیہ دیا تھا، تو حضرت زینب نے بھی وہی ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجوایا کہ ابو العاص کو چھڑوا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے یہ ہار آتا ہے، کتنے عرصہ پہلے کی یاد آتی ہے، حضرت خدیجہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، آنکھوں سے یوں آنسو نکل آتے ہیں۔ صحابہ کو کہتے ہیں یا اے صحابہ کرام، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ابو العاص کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور یہ ہار بھی واپس کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ خدیجہ یاد آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی وفات کے سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ 10 نبوی ہے، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح میں رہی۔ بعد میں حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیا خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ جیسی کون؟ اور جب یہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی نا، ان کی سہیلیوں تک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خدمت یاد کیا کرتے تھے، کچھ کھانا آ جائے، کچھ مال آ جائے، کچھ فدیہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اظہار محبت ان تک بھی پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم مناسب سمجھو، جی یا رسول اللہ آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے۔ تو تمام تر صحابہ انہوں نے گردنیں جھکائی، یا رسول اللہ اس ابو العاص کو بھی واپس کریں گے اور ان کے مال کو بھی واپس کریں گے، اور جو ہار آپ کی صاحبزادی نے دیا ہے تو اس کو بھی واپس کریں گے۔ اب یہ جو راز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو اب ذرا آپ یہاں پہ ٹھہر کے ایک توجہ کیجئے، یہ وہ وقت ہے، اگر ایک طرف ہم دیکھیں نا غزوہ بدر کن دو افراد کی لڑائی ہے، مسلمان اور کافر کی، جی ہاں ایک دوسری نسبت بھی ہے، رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی ہے، اور بھائی باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، چچا اور بھتیجے کی لڑائی ہے، دو خون آپس میں ٹکرے ہیں، اس انداز سے لڑائی ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا جب معاملہ دین کا آ جائے گا نا تو رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو واضح طور پہ پورا کیا جائے گا۔ اب جس طرح یہاں پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، زید بن حارث ہیں، مدینے میں گئے تھے، ان کو جا کے خوشخبری سنائی تھی، تو دوسری طرف ان کے حیثمان خزائی یہ بھی ہے، یہ مکہ میں جا کے کفار کو خوشخبری سناتا ہے کہ سارے مارے گئے ہیں تمہارے، اور جو باقی جو بچ چکے ہیں وہ ہم نے قیدی بنا لے گئے، اور باقی جو ہیں ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں۔ تو اس پر صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا تھا، حیران ہوا، میرا باپ بھی مارا گیا، امیہ بن خلف۔ واضح طور پہ فضائل صحابہ اور فضائل حکایات، فضائل اعمال کے اندر بھی اس کا قصہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرا باپ بھی مارا گیا؟ کہا حضرت تمہارا بھی مارا گیا، اور اس سے بڑھ کے جو امت کا فرعون تھا ابو جہل، وہ بھی مارا گیا ہے۔ تو اس پہ وہ حیران ہوتے ہیں، مکہ میں تہلکہ مچ جاتا ہے، حضرت عاتقہ کا خواب پورا ہو جاتا ہے، تو وہ حیران ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے خواب کی تعبیر یہی تھی۔ کوئی گھر کفار مکہ میں سے ایسا نہیں تھا کہ جن کا کوئی پیارا نہ مرا ہو، اور مال تو بچا لیا تھا ابو سفیان کے لشکر نے، لیکن ابو جہل نے اپنا مال، اپنی ذات نہیں بچا سکا۔ تو یہاں پہ یہی معاملہ چلا۔ یہاں پہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، یہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن ہفتے کے بعد یہ بھی مر جاتا ہے، اور اس انداز سے ابو لہب مرتے۔ قرآن پاک 30 پارہ سورۃ اللہب اس کی واضح طور پہ دلیل ہے۔
اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ بھی جہنمی ہے، ود فیملی جہنمی ہے. یہ ایسا غستاخ رسول ہے. اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے نبی علیہ السلام کے لیے علیحدہ ہاتھ کانٹے کر رکھے تھے. اسپیشل جنگل میں جاتی تھی اور کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹ کے لاتی تھی، اور یہاں سے پتہ کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کس راستے سے آنا اور جانا ہے، اس راستے میں بچھایا کرتی تھی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ. پھر جب یہ مرنے لگا تھا نا، اس کے جسم سے بدبودار معاملے شروع ہو گئے. تو اب بچے بھی تنگ ہو چکے تھے، ان کے خادم بھی اب اس کی خدمت نہیں کرتے تھے. اب ان کے انتظار میں تھے کہ ابو لہب مرے اور جان چھوٹے. جب مر گیا تو اضافی مزدوروں کو لایا گیا. اس نے اس کی لاشوں کو دھکے دے دے کے گڑھے میں کھدوایا اور اس کے اندر اسے گرا دیا، کیونکہ اب آر محسوس کرنے لگے تھے. سارے مکے والے ان سے تنگ ہونے لگے تھے، اتنی گندی بدبو پھیل چکی ہے. غستاخ رسول کا معاملہ یہ ایسے ہوتا ہے. ابھی ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا مدنی لحاظ سے، لیکن یہ کہ پھر بھی غستاخ رسول کا معاملہ اور ہے. غستاخ رسول کا معاملہ اور ہے. تو یہاں پہ بعد میں عمیر بن وہب، صفوان بن امیہ. صفوان کس کا بچہ ہے؟ صفوان امیہ کا بچہ ہے، جو امیہ مکہ میں مارا گیا تھا. اس نے عمیر نے اور صفوان نے آپس میں کہا دیکھو اب مکے میں وہ رونقیں بھی نہیں رہی، اب وہ مکے میں مزے بھی نہیں رہے. ہمارا ایک زمانہ ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا، عتبہ ہوتا تھا، شیبہ ہوتا تھا، ان کے ساتھ مزے ہوتے تھے. اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا. اے کاش کے. اب اس پہ وہ عمیر بھی کہنے لگا ہاں صفوان تم ٹھیک کہتے ہو، ایک زمانہ مزیدار تھا، وہ سردار تھے، متکبر تو علیحدہ تھے، لیکن ان کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، مزے کیا کرتے تھے. اب وہ مر گئے ہیں. عمیر نے صفوان کو کہا اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں اگر میرے اوپر حاوی قسم کا قرضہ نہ ہوتا، میں نے بہت سارا قرضہ ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ میرے بیوی بچے بھی، میں ہوں بھی کمزور اور غریب بھی ہوں. اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا نا تو میں مدینے میں جا کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیتا. اس پر صفوان اور یہ حتیم میں بیٹھے ہیں کعبے کی. تو صفوان نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، اگر تمہارا مسئلہ یہ میں حل کر دوں تو پھر کہا اللہ قسم پھر میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہوں. یہاں پہ امیہ نے کہا، صفوان نے کہا، صفوان بن امیہ نے، اے عمر تم چلے جاؤ، تمہارا جہاں تک قرضے کا معاملہ ہے میں ادا کروں گا، جہاں تک بیوی اور بچوں کا معاملہ ہے قسم خدا کی کعبے کے قریب بیٹھا ہوں، بتوں کی قسم ہے میں نے تمہاری بیوی کو بھی خرچہ دینا ہے، تمہارے بچوں کو بھی خرچہ دینا ہے، ان کے مرنے تک یا خود کے مرنے تک سارے کا سارا ان کو پالوں گا. تو یہاں پہ صفوان نے اس کو بہترین قسم کی تلوار دی، زہر آلود کر کے دی. یہ مدینے اس غرض سے پہنچتا ہے. ان دو بندوں کی آپس میں صرف بات ہوئی تھی، تیسرا بندہ نہیں تھا انسانوں میں. جو ان کی رازدارانہ بات ہوئی ہے کہ قرضہ میں تمہارا ادا کروں گا، تم جا کے میرے باپ کا قتل کا بدلہ بھی لو. یہاں سے عمیر واپس روانہ ہوتا ہے مدینے کی طرف، اور پیچھے صفوان تمام تر مکہ کے لوگوں کو کہتا ہے ان قریب تمہیں میں ایسی خوشخبری دوں گا کہ تمہیں بدر کا مقام بھول جائے گا. سینے میں غم لیے بیٹھے ہو نا، وہ بھول چکے ہوگے. یہاں پہ عمیر جیسے ہی اندر آتا ہے مدینے میں، حضرت عمر کی نگاہ کو سلام ہے، دیکھ کے ہی پہچان گئے کہ حالات خراب ہیں. اور آگے جا کے تلاشی لی، ترتیب دیکھی تو زہر کی بھری ہوئی آلو تلوار بھی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے دے دی. یا اصلہ یہ معاملہ ہے. تو عمیر کو قریب کیا، عمیر ادھر ہو، عمیر بن وہب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس ارادے سے آیا؟ یا اصلہ بس وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جان چھڑوانے لگا، اور کہنے لگا اصل میں میرا ایک قیدی تھا، وہ بھی بدر میں آپ کے پاس تھا، تو اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. کہا سچ سچ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ کہا یا اصلہ قسم خدا کی اسی کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں، وہ مکہ کا ٹائم یاد نہیں ہے؟ حتیم میں بیٹھا تمہارے ساتھ صفوان تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم نے اسے کہا تھا کہ میرا ادھار ہے، میرے بچے ہیں، اور اس نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا ادھار ادا کر لوں گا، تم نبی کو قتل. حیران، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ ہم دو بندے تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، آپ تک بات کس نے پہنچائی؟ کہا خبر دینے والے نے پہنچائی ہے. کہا اس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. صحابی رسول قتل کے ارادے، جیسے حضرت عمر قتل کے ارادے سے آئے تھے، اب واپس صحابی رسول بن کے گئے. عمیر بن وہب قتل کے ارادے سے آئے تھے، واپس صحابی رسول. کیا عجیب انداز، کس طریقے سے رب العزت کی، یہی تو مزے ہیں. میں نے کل آپ سے عرض کیا نا، مکہ میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، بیٹا صحابی رسول ہے اکرمہ بن ابی جہل. مدینے میں سب سے بڑا دشمن منافقوں میں عبداللہ بن ابی ہے، بیٹا صحابی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ. کہاں پہ ہدایت چلی جاتی ہے. شکر ہے یہ رزق کی طرح حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھی، وگرنہ ہر کوئی روک لیا تھا، معاملے کو خراب کر دیتا. اللہ رب العزت کے یہاں کس کو اب ارادہ قتل اور خیر اس انداز سے صحابی رسول قیامت تک. اور صحابہ کا تو زمانہ بھی خاص، جس طرح نبوت کا زمانہ خاص. میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح نبی کے آنے سے نبوت ختم ہے تو نبی کے جانے سے صحابیت ختم ہے. کوئی صحابی نہیں بن سکتا کرے زیارت نبی کو دیکھے صحابی نہیں. ایسے تو جنت میں سارے مسلمانوں نے نبی کو دیکھنے جا کے، صحابی ہرگز نہیں. خاص زمانہ تھا جس میں رب تعالیٰ نے قیامت کے، جس طرح دنیا کے بننے سے پہلے
چھانٹا لگایا تھا، اختیار فرمایا تھا، شارٹ لسٹ جسے آج کے زمانے میں کہہ دو تو فرمایا گیا تھا کہ کون نبی بنے گا، یہ نبی بنیں گے، محنت سے نہیں ہے، انتخاب خداوندی سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی انتخاب ہوا تھا کہ کس نے صحابی بننا ہے، تو جو بندہ بن گیا سو بن گیا۔ ان کا معاملہ بھی اس انداز سے چلا گیا۔ جب یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ دوبارہ مدینے میں جاتے ہیں نا، تو مدینے میں جیسے ہی جاتا ہے اب اس کی بے عزتی زیادہ ہو گئی صفوان کی۔ صفوان کو پتہ چلا کہ جو قاتل رسول بننا تھا وہ صحابی رسول بن کے آ چکا ہے، تو اس پر اسے غصہ ہوا۔ صفوان نے کہا اللہ کی قسم آئندہ کے بعد میں امیہ سے نہیں بولوں گا، اس سے نہیں بولوں گا، عمیر سے۔ تو اس کے ساتھ بھی معاملہ سارا کا سارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدریین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو بھی کرو گے نا رب نے تمہیں پھر بھی بخشنا ہے۔ کیا عجیب منظر۔ اب یہ جو بھی ترتیب چلائیں، یہ دلوں کی صفائی اس انداز کی گزر چکی تھی کہ رب تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ صاف کر دیا۔ آج کا کوئی بندہ نماز پڑھے، ساتھ والے کو لے کر آئے نا کہ یار میں اسے دعوت دے کر آیا ہوں، میں اپنی نماز کا بھی ثواب کماتا ہوں، اس کی بھی نماز کا بھی ثواب کماتا ہوں، اور یہ مکمل دن کا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ اصحاب بدریین میں نہیں جا رہا۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین پہ چلے بھی ہیں، چلوایا بھی ہے، دین کو بچایا ہے تم تک پہنچانے کے لیے۔ کیا عجیب منظر اور زبردست قسم کی ترتیب۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اصحاب بدر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل دیکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جبرائیل عرض کرنے لگے جس طرح زمین پر اصحاب بدر صحابہ باقیوں سے افضل ہیں، آسمان پہ جو بدر کے فرشتے تھے وہ باقیوں سے ہٹ کے ہیں، ادھر ان کے لیے فضیلت ہے، ادھر ان کے لیے فضیلت ہے، تو بدر والوں کا مقام اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین قسم کی ترتیب و انداز سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق اس کے اوپر عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک، ہم مشکات شریف میں تھے اور وہاں پہ 7واں سال تھا عالم بننے کا فیصل آباد میں، تو وہاں پہ بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی اور مشکات شریف میں بھی اسماء بدر، یعنی وہ صحابہ کرام جو بدری ہیں، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے بدر کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کو نام حدیث پاک میں آتا ہے اور ان کی تلاوت کی گئی۔ وہ جو اصحاب بدر تھے ان کا نام تھا، ان کی تلاوت کرنے کے بعد استاد جی نے کتاب بند کروا دی، ہمیں رکوا دیا، کہا کہ محدثین کا یہ تجربہ ہے، اللہ والوں کی یہ بات ہے کہ ان کا نام لینے کے بعد جو شخص بھی دعا کرتا ہے رب العزت اس ہتھیلی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو کیا خیال ہے کہ چند ایک نام میں نے بھی اکٹھے کیے ہیں، تو اگر میں ان کا آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں، جہاں پہ اصحاب بدر کا کام ہم نے دیکھا ہے، اصحاب بدر کے نام بھی ہم سن لیں تو کانوں میں بھی برکت آ جائے گی، محفل بھی اعلیٰ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آج اس مجلس کے بعد تو ہم نے دعا بھی کرنی ہے، جس طرح ہمارے دوران سبق استاد جی نے دعا کرائی تھی، تو اسی طرح آج ہم بھی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق، ابو عبداللہ بن عثمان بن عفان، حمزہ بن عبد المطلب، انسا حبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مرثد بن حسین، عبیدہ بن حارث اور ان کے دو بھائی حسین بن حارث، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سبی مولا ابو العاص بن امیہ، عکاشہ بن محسن، اور اسی طرح ابو حفص عمر بن خطاب، ابو الحسن علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ، ابو کبشہ فارسی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرثد بن ابی مرثد یعنی کنانہ بن حسین کے بیٹے، طفیل بن حارث، مصطح اوف بن اساسہ، سالم مولا ابی حذیفہ، عبداللہ بن جاش، شجاع بن وہب اور ان کے بھائی۔ آگے عقبہ بن وہب، ابو سنان بن محسن، سنان بن ابی سنان اور محرز بن نزلہ، ثقف بن عمر، مالک بن عمر، سوید بن مخزہ، خباب مولا عبد غزوان، حاتب بن ابی بلتہ، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، عمیر بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، ذو الشمالین بن عمر بن اب، بلال بن رباح، صہیب بن سنان بن رومی، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارکم بن ابی الارکم، معتب بن عوف، مجھہ مولا بن عمر خطاب، عبداللہ بن سراقہ، خولہ بن ابی خولہ، عامر بن ربیعہ، عاقل بن بکیر، اسی طرح آگے ربیعہ بن اقسم اور ان کے دونوں بھائی، مطلج بن عمر، عتبہ بن غزوان، زہیر بن عوام، سعد کلبی مولا حاتب ابی بلتہ، سویبت بن سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی، مقداد بن عمر، مسعود بن ربیعہ، خباب بن ارت، عامر بن فہیرہ۔ یہ عامر بن فہیرہ کون ہے؟ ہم نے ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی تھی، تو خاندان ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے نا، تو ان میں ایک بیٹے تھے، تو ان میں ایک غلام بھی تھے، اور یہی غلام ہے جن کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ، شماس بن عفان، عثمان، عمار بن یاسر، زید بن خطاب یعنی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی، اسی طرح عمر بن سراقہ اور ان کے بھائی، واقد بن عبداللہ، مالک بن ابی خولہ،
عامر بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر، عثمان بن مزون، قدامہ بن مزون، معمر بن حارث، ابو سبزہ بن ابی رحم، عبداللہ بن سہیل، سعد بن خولہ، عمر بن حارث، صفوان بن وہب بن سعد، ایاس بن ابی زہیر، سعد بن زید، صائب بن عثمان، عبداللہ بن مزون یعنی عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کے بھائی، حسین بن حذافہ، عبداللہ بن مخرمہ، عمیر بن اوف، ابو عبیدہ عامر بن جراح، سہیل بن وہب، عمر بن ابی سرح، حاتم بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ یہ چند ایک ہیں، 70 سے 75 کے قریب میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے بڑھ کے بھی جن سے کام لیا وہ لیا۔ قیامت کی صبح تک جو نماز پڑھے گا ان کے کھاتے میں، جو حج کرے گا ان کے کھاتے میں، نماز پہنچائی تو انہی کے ذریعے سے گئی ہے، حج پہنچایا ہی تو انہی کے ذریعے سے گیا ہے۔ تو اس پر آپ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کرے۔ اور اس میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، ہمارا کل کا جو ٹاپک ہوگا وہ غزوہ احد ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو جنگ لڑی گئی تھی وہ غزوہ احد تھا۔ ادھر آ کے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، بڑی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پہ اسے کھولا ہے۔ یہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے تھے، پر مکمل واضح طور پہ ایک نتیجتاً خیز وہ والا معاملہ نہیں تھا۔ اس غزوہ بدر سے پہلے بھی ایک غزوہ ہوا تھا، اسے غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ ہوا اس کو غزوہ بدر کبرا کہتے ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے سریے ہوئے تھے لیکن مکمل جنگ کا انداز نہیں تھا، مکمل جنگ مکمل نتیجہ اسی کو، اس وجہ سے اس کو اول کہتے ہیں، وگرنہ چھوٹے موٹے تو سریے ہوتے رہے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے نا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار شروع، مکے کے 13 سال میں تلوار اٹھی نہیں تو مدینے کے 10 سال میں تلوار رکی نہیں، یہ واضح طور پہ۔ اور پھر اس ہی نے تو اسلام پھیلایا بلکہ بچایا ہے، کیونکہ تلوار اسلام بچاتی ہے، دعوت اسلام پھیلاتی ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، تبھی تو مسلمان ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ چونکہ پہلے دعوت ہوتی ہے تاکہ پھیلے، پھر تلوار ہوتی ہے تاکہ بچے، تبھی مکہ کی زندگی دعوت ہے، تبھی مدینہ کی زندگی تلوار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو ابوبکر صدیق مسلمان، اور ان کے کام کو لے کر آگے ابوبکر صدیق نے دعوت دی، پہلے دن 6-7 بندوں کو مسلمان کر کے لائے۔ اور حضرت عمر فاروق 40ویں نمبر پہ چلہ جہاں کے مسلمانوں کا پورا ہوتا ہے عمر فاروق تھے۔ جب یہ اسلام لاتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں، یہ آنکھ دکھاتے ہیں، یا اصلہ عمر اسلام لائے معاملہ ایسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے معاملے پر کفار کو دبایا گیا، ابو بکر صدیق کے معاملے پر اسلام کو پھیلایا گیا۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا عمر فاروق کا معاملہ مزاج میں اور ہے، ابو بکر صدیق کا معاملہ اور ہے۔ تو ہم نرمی میں اس انداز میں دیکھ لیں، عمر فاروق نے کہا میرے یا رسول اللہ غزوہ بدر کے جو کافر قیدی ہیں یہ مجھے دو، میں نے قتل کرنا ہے، علی کے علی کو دو۔ اور ابو بکر صدیق نرم مزاجی میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے فدیہ لے لیجئے۔ تو ان کا معاملہ اور تھا، ان کا معاملہ اور تھا، اگرچہ بعد میں یہ بات چلی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طرف تمہیں اختیار دیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف اگر تم بہتر اس سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا، اچھی بات یہی تھی کہ تم نے اسے ذبح کرنا تھا، ان کو قتل کرنا تھا۔ کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھو نا قافلے دو تھے نا، ابو سفیان کا بھی مال والا، دوسری طرف ابو جہل کا بھی، یہ سارے کے سارے مشٹنڈے تھے اور سارے کے سارے اسلام کے خلاف تھے۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ابو جہل کا لشکر لگوایا ہے، ابو سفیان کا نہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو مارتے نا زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدہ ہوتا، مال ملتا، اور ان کو مار کے اسلام کا فائدہ ہوا ہے۔ تو پتہ چلا جب دنیا اور اسلام کا معاملہ آئے نا تو آخرت کو بندہ پریفر کرے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلی جنگ اس انداز سے ہے۔ یہ کتنے عرصے تک رہی ہے؟ 1-2 دن تھی یا زیادہ تھی؟ جنگ کی ترتیبیں تو کچھ عرصہ رہی ہیں، لیکن جنگ ایک تقریباً 3 دن کے اندر ختم مکمل ہوئی ہے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے تقریباً وہ معاملہ چلایا ہے۔ بلکہ جنگ بھی ہم اگر ایک معنوں میں کہہ سکیں تو ایک ہی دن میں ابتدا اور شام تک معاملہ مکمل ہو چکا۔ غزوہ ہند کے بارے میں سنتے ہیں، یہ اس کو غزوہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہی تو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ جو غزوہ اور سریہ کا معاملہ ہے نا، یہ ہر وقت ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو چند ایک سرایہ بھی دکھاؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں، چند ایک غزوے بھی دکھاؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں۔ مثلا ایک غزوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، لیکن اس غزوے کو ہم غزوے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے، یہ ایک اصطلاح سمجھ لیجئے، اس سے قرآن حدیث کی کوئی تشریح نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ دیتے ہر وہ غزوہ ہے جس میں میں شریک ہوں تو پھر اعتراض اٹھتا تھا۔ تو اس وجہ سے، اور باقی یہ کہ نتیجے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اس کو غزوہ ہند بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ مقام روحہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب فرمایا کہ جنگ کی تیاری؟ جی ہاں، تو مدینہ منورہ میں پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی جنگ کے لیے، یا صرف ادھر مقام روحہ؟ اصل میں یہ ڈائریکٹ ایک جنگ تو نہیں تھی،
ابتدا میں آج وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کو لینا تھا تو مدینے کے صحابہ کو لے کر آج وسلم آگے نکلے. جب آگے نکلے تو یہاں پہ آ کے اب مدینے سے دور ہو چکے ہیں اور وہاں پہ جنگ کے قریب ہو چکے ہیں. یہاں پہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر نکل چکا ہے. تو اس وجہ سے آج وسلم نے یہاں پہ دعوت دی تھی, ترغیب دی تھی. پہلے جنگ کا مطلب تھا ابو سفیان کا لشکر, اب جنگ کا مطلب ہے کہ ابو جہل کا لشکر. تو اس وجہ سے باقی صحابہ بھی آئے اور ان کی ترتیب بھی چلی اور آج وسلم نے یہاں پہ زبردست ترتیب چلائی. اچھا, آپ کی برکت سے ایک اور بات بھی یاد آ گئی. اس جنگ کو چند ایک بندوں نے, کیونکہ جنگ ہوتی ہے نا یہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو یا تو ہم جا کر لڑیں, اسے حملہ کہتے ہیں, اسے اقدامی جہاد کہتے ہیں, یا تو اگلے ہم سے آ کر لڑیں, اسے دفاعی جہاد کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کی حیثیت جنگ کی کیا ہے؟ کیا مسلمان جا کر لڑے تھے, اسے اقدامی جہاد حملہ کہیں گے, یا ہم اسے دفاعی جہاد کہیں گے, مطلب یہ کہ کفار آ کر ہم سے لڑے؟ تو بہت سارے لوگوں نے اسے کہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جسے ہم دفاعی جنگ کہیں گے, کفار نے آ کر ہم سے لڑائی کی ہے. تو میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. اس کی سب سے, کیونکہ یہ جو چند ایک بندے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان دہشت گرد قرار نہ دیے جائیں. کتابوں میں اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو جنگ ہے یہ دفاعی جنگ نہیں ہے, اقدامی جنگ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیش قدمی کی ہے. اور رہ گئی بات اس کے اوپر کہ آج وسلم کے اوپر الزام آئے کہ آج وسلم نے مارنے کے لیے, تلوار اٹھانے کے لیے. اور بھائی تم تاریخ سے واقف نہیں ہو, 13 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا نہیں جا رہا, تکلیف نہیں ہوئی. 13 سال کی مستقل تکلیف کی بنیاد پہ تو مدینے گئے ہیں. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور ادھر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان کو دے دیا تھا, سنو تم نے رسول اللہ کی تلوار سے مرنا ہے. اور یہ جنگ جاری تھی. 13 سال کی وہاں کی تکلیف نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ نبی نے ایک بار کی جنگ میں جہاد میں تلوار اٹھا لی ہے تو یہ والی دہشت گردی دکھتی ہے. یہ کیا معاملہ, 13 سال کو چھپا دیں گے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہم دیکھیں تو یہ اقدامی جہاد تھا, حملہ تھا, یہ جرت تھی, مسلمانوں کی جرت تھی. اور یہ والا جب میں نے نظریہ رکھا, بعد میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن میں دیکھا تو یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے اپنی شرح بخاری انعام الباری میں لکھا ہے, یہی بات لکھی ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں, تقی صاحب نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اقدامی جہاد تھا, جرت سے جہاد تھا, تلوار اٹھانے کی غرض سے جہاد تھا, آنکھیں دکھانے کی غرض سے جہاد تھا. اور ہر وقت مار کھاتے رہیں گے. امن پرستی کا نام کیا؟ امن کا نام کیا ہے کہ تم بھی مارو تو میں چپ رہوں. یہ بزدلانہ بات ہے. امن کے ماحول میں ہوتا ہے, امن کی شرط سے ہوتا ہے. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. یہ جو آپ نے اسلام کا تخصیص فرمانا تھا کہ فلاں بندہ یہاں قتل ہوگا, تو یہ بطور معجزہ کے ہوگا پھر؟ بے شک ایسا ہی ہے. جیسے غزوہ ہم نے معراج کے موقع پہ آج وسلم کا فرمان دیکھا ہے کہ قائم یصلی فی قبری, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کمال یہ نہیں ہے کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, عبادات ہمیں احادیث میں ملتا ہے. کمال یہ ہے کہ آج وسلم نے دنیاوی آنکھ سے قبر کے اندر کی چیز دیکھی ہے. تو یہاں پہ بھی کمال یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ گرے ہیں, کمال یہ کہ آج وسلم نے ان کے گرنے سے پہلے بتایا کہ وہ گریں گے. صحیح ہے. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی جو مکمل ہوئی ہے. کل کا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا غزوہ احد. آج وسلم کے ساتھ اس معاملے پہ کیا ہوا تھا. مدینے کی یہ دوسری سب سے مشہور دوسرے نمبر پہ لڑائی ہے. اس میں صحابہ کرام کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے, کفار کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. اچھا, ایک دوسری بات بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں. جس طرح رمضان سے پہلے آپ کو کیلنڈر دے دیے جاتے ہیں, وہاں پہ روزانہ کی ترتیب ہے کہ اس دن یہ روزہ بند ہوگا اور اس دن اس ٹائم پہ کھلے گا. تو ہمارے پاس بھی مکمل ترتیب ہے. ہمارے 12 دن کا کورس ہے نا, تو روز ایک ٹاپک ہے. اب روز کون سا ٹاپک ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے جو احباب آج نئے آئے ہیں یا آج تک آئے ہیں اور وہ ہم سے وہ مکمل یہ نہیں لے چکے, تو وہ جاتے ہوئے ہم سے یہ لے جائیں اور اپنے پاس مکمل رکھ لیں. کسی دن اگر میں آپ کو نہ بھی بتاؤں کہ کل کا ٹاپک کون سا ہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا, تاکہ پوری 24 گھنٹے کی نیت ہو کہ کل یہ سننا ہے. تو اس کا بھی ایک خیر کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک بھی چھوٹی سی یہ بھی ترغیب دے دوں, آپ کا یہاں پہ آنا مذاق نہیں ہے. آپ چنے گئے ہو, آپ خیر والے ہو, آپ اصحاب ذکر میں سے ہو. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہر ایک قدم پہ آپ کے گناہوں کو معاف کیا. اللہ رب العزت نے آپ کے کانوں کے سننے پر کانوں کے گناہ معاف, آنکھوں کے دیکھنے پر آنکھوں کے گناہ معاف, اسی طرح پیروں کے چلنے پر پیروں کے گناہ معاف. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف, بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ معاف, اور چہرہ پہ پانی لگاتا ہے تو چہرہ کے گناہ معاف. اسی طرح ہر ایک کی. تو یہاں پہ بھی وہی ہے. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. یا ارحم الراحمین, جزا اللہ عنا محمد ما هو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ عافیت سہولت والا معاملہ عطا فرما. یا اللہ نرم مزاجی اچھے اخلاق عطا فرما.
یا اللہ طریقہ کار سمجھداری نصیب فرما، یا اللہ جسم کا جو حصہ آپ کے جو حکم والا ہے ویسے حکم کرنے والا بنا، یا اللہ جی چاہے تو نیک بنا، جی نہ بھی چاہے تو نیک بنا۔ مومن کی شان یہ ہے دنیا بھی بہتر مانگتا ہے، آخرت بھی اعلیٰ مانگتا ہے، یا اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، یا اللہ ہماری آخرت بھی اعلیٰ بنا، یا اللہ حاضرین مجلس کی جو دعائیں دل میں لیے بیٹھے ہیں یا اللہ پردہ غیب سے پورا فرما، رشتوں کے مسئلوں کو حل فرما، قرضوں کے مسئلوں کو حل فرما، ہر ایک کندھے پہ کافی ذمہ داریاں ہیں، حق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے پورا کرنے والا بنا، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ غصے کے اوپر کنٹرول فرما، یا اللہ ہمیں دیندار بنا، یا اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما، یا اللہ اگر جی نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں دین پہ چلا، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں ایک بنا دے، ہمیں 5 وقت پا اخلاص بہترین طریقے سے مسجد کے اندر با جماعت طریقے سے کے ساتھ ہمیں باوضو ہو کر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ اخلاص والی نماز نصیب فرما، یا اللہ اصحاب بدر والا ایمان نصیب فرما، یا اللہ اصحاب بدر والی جرأت عطا فرما، یا اللہ اصحاب بدر والی غیرت نصیب فرما، یا اللہ ان کو جو آپ نے عطا فرمائے جتنے بھی نتائج آج بھی وہی آپ اللہ ہو، یا اللہ ہم بدلے ہیں، یا اللہ آپ نہیں بدلے، آپ بھی بدر والے اللہ ہو، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ گزری زندگی پہ توبہ ہے، آئندہ زندگی آپ کے حوالے ہے، یا اللہ ہمیں آپ کے حوالے جو زندگی ہے اس کو اچھا بنا دے، مرتے دم تک نیک بنا دے، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، نیکیوں سے پیار نصیب فرما، یا اللہ علاقے کو ہمارے اچھا بنا دے، یا اللہ بہترین بنا دے، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مبلغین اسلام کی مدد فرما، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔